بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق آفتاب کی بلند خوانی کی تھی۔ آج ہم اسی سبق کے الفاظ کی وضاحت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، اردو کی چھٹی کتاب کا صفحہ نمبر 20 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ نظم آفتاب کے شاعر ہیں جناب عبدالمجید سالک مرحوم۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو شاعر سے تھوڑا سا متعارف کرا دیتا ہوں، مختصر سے تعارف کرا رہا ہوں میں۔ عبدالمجید سالک مرحوم کی پیدائش 13 دسمبر سن 1894 میں ہندوستان کے ضلع گورداسپور میں ہوئی۔ میں یہاں واضح کر دیتا ہوں۔ پیدائش 13 دسمبر سن 1894 عیسوی۔ ٹھیک ہے بیٹا، 13 دسمبر سن 1894 عیسوی گورداسپور میں ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان تشریف لے آئے اور زندگی کا بقیہ حصہ پاکستان میں ہی گزارا۔ آپ کی شاعری کا اکثر تعلق نظم سے رہا۔ آپ نے بہت زیادہ اور بڑی باکمال نظمیں کہیں اپنی زندگی میں، اور آپ نے کئی مجموعے ترتیب دیے جن میں ایک سرگزشت کے نام سے کافی مشہور و معروف ہوا۔ اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں کئی رسالوں کی ادارت فرمائی۔ صبح نو کے نام سے ایک رسالہ آپ جاری فرماتے رہے۔ اسی طرح انقلاب کے نام سے ایک رسالہ آپ مسلسل 30 برس تک جاری فرماتے رہے، اور پاکستان میں ہی آپ کی وفات ہوئی 27 ستمبر سن 1959 میں۔ 27 ستمبر سن 1959 لاہور میں آپ کی وفات ہوئی۔ بیٹا، اب ہم نظم آفتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ آفتاب، جیسے کہ میں نے کل آپ کو وضاحت کر دی تھی، سورج کو کہا جاتا ہے، اور اس نظم میں شاعر نے سورج کی تعریف کی ہے، سورج کے کمالات گنوائے ہیں شاعری کی صورت میں۔ بیٹا، سورج ہماری زندگیوں کے لیے کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب سورج کا وجود باقی نہ رہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے تصور کر لیا جائے کہ سورج کے بغیر زندگی کیسی ہوگی، تو یقین کریں یہ تصور بھی بے حد محال اور مشکل ہوگا۔ دراصل اگر سورج نہ ہو تو دنیا کے سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ نہ ہوا کا نظام رہے گا، نہ پانی کا نظام رہے گا، نہ دریاؤں کا، نہ بارشوں کا، بلکہ اناج اور غلہ وغیرہ بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ زندگی کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا تو بات بالکل درست ہوگی، کیونکہ سورج نہ صرف دیگر چیزوں کے لیے بلکہ ہماری اپنی جان اور ہمارے اس جسم کے لیے بھی بے حد ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر اس نظم میں ہم سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ نظم کا مطلب ہے، شاعر کہتے ہیں، اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہان میں، پھیلا ہے تیرا نور زمین آسمان میں۔ شاعر کہتے ہیں، اے سورج، اے آفتاب، اے سورج، تجھ سے اس دنیا میں، اس جہان میں ہی رونق چھائی ہوئی ہے، ہلچل اور چہل پہل ہے۔ دراصل رونق لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
یہاں ہم اسے چہل پہل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ چہل پہل یہ روشنی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نور کے معنی میں، اسی طرح زیب و زینت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھیلا ہے تیرا نور زمین و آسمان میں، نور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ بیٹا پینسل اس وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ اسی طرح حاشیہ نوٹ کرتے چلے جائیں جس طرح میں کر رہا ہوں۔ نور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ سورج تیری روشنی زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، مشرق سے تو نکلتا ہے کس آن بان سے، چہرہ ہے زرد چاند کا بھی تیری شان سے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے سورج تو مشرق سے نکلتا ہے بڑے ہی شاندار انداز میں، اور آپ جانتے ہیں کہ چاند جو دراصل دنیا کی طرح زمین کا ایک ٹکڑا ہے، مٹی اور پہاڑوں کا مجموعہ ہے، دراصل اس کے اندر ذاتی کوئی روشنی نہیں ہے، مگر چاند ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اصل میں یہ چمک چاند کی اپنی نہیں ہے، بلکہ چاند پر جب سورج کی شعاعیں اور روشنی پڑتی ہے تو اس دھوپ کی وجہ سے چاند ہمیں پیلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعر اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاند کا چہرہ جو پیلا ہے یہ بھی سورج تیری شان کی وجہ سے ہے، تیری ہی آن بان کی وجہ سے ہے۔ یہ لفظ جو آن بان یہاں نظر آ رہا ہے، میں اس کے معنی آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ آن بان کا مطلب ہوتا ہے شان۔ شان اور آن بان دونوں مترادف ہیں بیٹا۔ اور زرد کا مطلب ہوتا ہے پیلا۔ زرد یعنی کہ پیلا اور زردی یعنی کہ پیلا ہٹ، ٹھیک ہے۔ سب سو رہے تھے شام سے، سنسان تھا جہاں، اور تھی جہاں کے باغ میں چھائی ہوئی خزاں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ سو رہے تھے اور جہان میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، بالکل بے رونقی تھی۔ ہم سنسان کے معنی یہاں پر ویران کے کر رہے ہیں۔ سنسان کا مطلب ہوتا ہے ویران اور بے رونق۔ آپ جانتے ہیں کہ رات میں کس طرح سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، کہیں کوئی ہلچل اور چہل پہل نہیں ہوتی، تو شاعر کہتے ہیں کہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے اور بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسے جیسے کسی باغ میں خزاں کا موسم آ گیا ہو۔ خزاں آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پت جھڑ کے موسم کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایک باغ کے اندر خزاں کے موسم میں ویرانی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح رات میں اس جہاں کا سما ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار، جاری تمام ہو گئے دنیا کے کاروبار۔ اے سورج تیرے آنے سے ایسا ہوا جیسے باغ میں بہار آ جاتی ہے، دنیا میں ایسی رونقیں آ گئی اور دنیا کے تمام کاروبار شروع ہو گئے اور دنیا میں ہلچل شروع ہو گئی۔ نکلا جو تو شور سا دنیا میں مچ گیا، باغوں میں چہچہائے پرندے ہزارہا۔ آگے بھی شاعر اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں، اسی کا تسلسل ہے کہ اے سورج جب تو نکلا تو دنیا میں ہر طرف شور مچ گیا، ہر طرف چہل پہل اور رونق کا آغاز ہو گیا اور ہلچل مچ گئی۔ جس طرح باغوں میں پرندے چہچہانے لگے۔ یہاں پر لفظ ہے ہزارہا۔ دراصل اگر ایک ہو تو اسے ہزار کہا جاتا ہے، یعنی 1000۔ ہزارہا کا مطلب کیا ہے؟ کئی ہزار، یعنی ہزاروں۔ ہزارہا یعنی ہزاروں۔ ہزاروں پرندے چہچہانے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ آغاز صبح میں پرندے چہچہاتے ہیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے بڑا خوبصورت سما ہوتا ہے۔ خوش سب ہیں بندگی میں کوئی دل نہیں اچاٹ، مسجد میں ہے نماز تو مندر میں پوجا پاٹ۔ بندگی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بندگی کہتے ہیں عبادت کو۔ اور اچاٹ کا مطلب کیا ہے؟ اچاٹ کا مطلب ہے اکتایا ہوا
یا بیزار۔ یہاں ہم بیزار کے معنی کر رہے ہیں، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے معبود کی عبادت کرنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ صبح صبح آپ نے دیکھا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دنیا کے تقریباً تمام ہی مذاہب میں اپنے اپنے معبودوں کی عبادت سے دن کا آغاز کیا جاتا ہے، تو ہر کوئی خوشی خوشی عبادت میں مشغول ہو گیا ہے، اور جس طرح مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو اسی طرح مندروں میں پوجا وغیرہ ہو رہی ہے۔ اسی کی جانب شاعر نے وضاحت کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سارا جہان دن کو تیری جلوہ گاہ ہے، سجتی تو ہے یہ زمانے کا تو بادشاہ ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے سورج، دن میں تو پوری دنیا میں اپنے جلوے بکھیرتا ہے، اپنے نظارے پھیلاتا رہتا ہے۔ جلوہ گاہ کہا جاتا ہے وہ اس جگہ کو جہاں پر کوئی نظارہ وغیرہ، تماشا وغیرہ دکھایا جائے یا اپنا جلوہ دکھایا جائے، اپنی صورت دکھائی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورج پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، نظر آتا ہے، سوائے چند علاقوں کے جہاں 6 مہینے سورج ہوتا ہے اور 6 مہینے سورج نہیں ہوتا۔ البتہ اس کے علاوہ تمام جہان میں دن میں سورج نظر آیا کرتا ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ اے سورج، تو دن میں پوری دنیا میں اپنے جلوے بکھیرتا رہتا ہے اور حقیقت میں ہی تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ روشن تیرے ہی نور سے ہوتے ہیں سب جہاں، گرمی سے تیری پکتی ہیں غلے کی کھیتیاں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ اے سورج، تیری ہی روشنی سے نہ صرف یہ دنیا منور ہوتی ہے بلکہ تیری گرمی اور تیری تپش سے یہ کھیتیاں، یہ غلے، اناج وغیرہ اگتے ہیں اور پکتے ہیں۔ گر تو نہ ہو اندھیر یہ سارا جہاں رہے، دنیا میں زندگی کا نہ نام و نشاں رہے۔ اے سورج، اگر تو نہ ہو تو اس سارے جہاں میں تاریکی چھا جائے اور یہ سارا عالم تاریک ہو جائے اور دنیا میں کہیں بھی زندگی کا نام و نشان باقی نہ رہے بلکہ زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ مقطع دیکھیے بیٹا۔ اے آفتاب تجھ سا بنا دے خدا مجھے، علم و ہنر کا نور کرے وہ عطا مجھے۔ مقطع میں شاعر عبدالمجید سالک کہتے ہیں سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے سورج، جیسا اللہ نے تجھے بنایا ہے کہ تجھ سے سارے عالم کو فائدہ ہوتا ہے، روشنی ملتی ہے، اسی طرح خدا مجھے بھی بنا دے کہ سب کو مجھ سے فائدہ پہنچے، اور جس طرح تو روشنی پھیلا رہا ہے اسی طرح میں بھی علم و ہنر کی روشنی پھیلاؤں اور دنیا کے کام آؤں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے نظم آفتاب جس کی مختصراً توضیح و تشریح میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب ہم سبق کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 21 پر اسی سبق کی مشق ملاحظہ فرمائیے۔ بیٹا صفحہ نمبر 21 نظم آفتاب کی مشق آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے سوالات کے مختصراً جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 6 سوالات دیے گئے ہیں، یعنی سوال نمبر 1 کے 6 اجزاء ہیں حروف ابجد کے اعتبار سے۔ پہلا سوال، جہان میں رونق کس سے ہے، یعنی دنیا میں رونق کس کی وجہ سے ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورج کس سمت سے نکلتا ہے، اور سوال نمبر 3، سورج نکلنے سے دنیا میں کیا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورج زمانے کا کیا ہے، یعنی سورج سے زمانے میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اور سورج زمانے کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح 5واں سوال، زمانے میں سورج کے نہ ہونے سے کیا ہو، یعنی اگر سورج نہ ہو تو
دنیا میں کیا تبدیلیاں ہوں، اور اسی طرح چھٹا سوال ہے آفتاب کی تیزی سے کیا چیز پکتی ہے، یعنی سورج کی تپش اور سورج کی گرمی سے کیا چیزیں پکتی ہیں۔ اس طرح 6 سوالات ہیں، بہت آسان اور مختصر مشق ہے، میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ لیجئے بیٹا، مشق کے ابتدائی 3 سوالات مع جوابات کے آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں تحریر کر لیے ہیں، آپ اسکرین پر سے دیکھ کر ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، پہلا سوال دیکھیے۔ پہلا سوال ہے، جہاں میں رونق کس سے ہے؟ جہاں میں رونق کس سے ہے، یعنی کس کی وجہ سے ہے؟ تو اس کا جواب جو میں نے یہاں آپ کے لیے تحریر کیا ہے، اس جہاں میں یعنی اس دنیا میں سورج کی وجہ سے رونق چھائی ہوئی ہے۔ اس جہاں میں سورج کی وجہ سے رونق چھائی ہوئی ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، سورج کس سمت سے نکلتا ہے؟ سورج کس سمت سے نکلتا ہے؟ سمت آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ 4 سمتیں ہیں، یعنی 4 جانب ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ تو سورج کس سمت سے نکلتا ہے، یعنی کس جانب سے یا کس رخ سے نکلتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورج مشرق کی سمت سے نکلتا ہے۔ سورج مشرق کی سمت سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال دیکھیے بیٹا۔ تیسرا سوال ہے، سورج نکلنے سے دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ سورج نکلنے سے دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی صبح جب سورج نکلتا ہے اور سورج ابھرتا ہے تو دنیا میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب جو میں نے یہاں تحریر کیا ہے وہ دیکھیے، سورج کے نکلنے سے دنیا میں دن کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور لوگ تازہ دم ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، یعنی مصروف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سوالات مع جوابات کے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال، جہاں میں رونق کس سے ہے؟ تو اس کا جواب، اس جہاں میں سورج کی وجہ سے رونق چھائی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال ہے، سورج کس سمت سے نکلتا ہے؟ تو جواب ہے سورج مشرق کی سمت سے نکلتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، سورج نکلنے سے دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورج کے نکلنے سے دنیا میں دن کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور لوگ تازہ دم ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح میں نے آج کے لیے آپ کو محض 3 سوالات کے جوابات تحریر کرا دیے ہیں۔ آپ کا آج کا کام یہی ہے کہ آپ دیے گئے ان تینوں سوالات کے جوابات اسی طرح لکھیں، صاف، خوشخط، واضح لکھیں، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ الفاظ کو مناسب فاصلے سے لکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائری نوٹ فرما لیں۔